نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم اثنا عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لا کفرن عنکم سیئاتی ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا خرچ دیتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی وہ در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس کی ترجمانی بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک لیے۔ اصل میں یہ آیت 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہودی جو بنی اسرائیل جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی اور ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر اس کو ہلاک کرنے کے لیے ان پر یعنی ظلم کرنے کے لیے انہیں دعوت دی اور ان کو اپنے گھر بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے ایمان والوں کو اللہ کے رسول کو آگاہ کر دیا اور وہاں جانے سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبکہ ایک گروہ نے یعنی یہودیوں نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، اللہ کی یعنی احسان بتا رہے، اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے کہ مسلمانوں پر یہودیوں نے جو سازش کی تھی وہ اس سازش سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یعنی اللہ کا یہ احسان یاد رکھو اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اللہ کے ایمان رکھنے والوں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار اور محافظ ہے۔ اللہ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے بنی اسرائیل، اللہ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر بنی اسرائیل کے 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 قبیلے مقرر کیے تھے اور ان سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات مانو اور رسولوں کی بات مان کر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ اچھے اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھو اور ان کی باتوں پر عمل کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ لیکن یہ ہمیشہ خدا کی باغی قوم ہے اور انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کو قتل کیا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم نے اللہ کے رسولوں پر اتنی زیادتی کی کہ انہوں نے زمین میں گاڑ کر اللہ کے رسولوں پر آرے چلائے۔ لہٰذا یہ اللہ کی مغصوب قوم ہے۔ 12 قبیلے کے بارے
گزارا قبیلے نافرمان تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کو خرچ دو، تو یہ قوم کہتی تھی کہ اللہ تو غنی ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں ہمارے سامنے، اللہ کے پیغمبر ہمارے سامنے یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، لیکن اللہ کو ہماری خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باغی قوم ہے، یہ خرچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن یہ اتنے مالدار بھی تھے تو مال کو خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے تھے، اور یہ مال کہاں خرچ کرتے تھے؟ عیش و عشرت میں خرچ کرتے تھے، رنگ رلیوں میں خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ تم یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کروں گا، اگر تم یہ اللہ کے رسولوں کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی بات مان کر چلو گے، تم اللہ کے 12 نقیب جو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے تمہاری قوم کے اندر بھیجا تھا، تو ان کی راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری برائیوں کو تم سے زائل کر دوں گا، اور تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر دنیا میں اس طریقے کی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے ہم دنیا میں بھی ترقی دیں گے، دنیا کا امام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنایا تھا، یہ قوم دنیا کی امام تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں پر ظلم و زیادتی کی، یہاں تک کہ یہ قوم کے اندر یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے ایک فحشہ عورت کے مقابلے میں فحشہ عورت کی خواہش کے مطابق انہوں نے نبی کے سر کو قلم کر دیا، نبی کو ہلاک کر دیا، اور اس کے ایک ڈاکو کو چھوڑ دیا۔ ایک ڈاکو جیل میں تھا تو انہوں نے بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بنی اسرائیل کی ہی ایک خاتون تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے اس سے کہا کہ تم مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں اس اللہ کے پیغمبر کا سر مانگتی ہوں، تو اور میں ڈاکو کو جیل سے چھوڑ دو اور وہ پیغمبر کا سر چاہیے مجھے۔ تو یہ قوم ایسی تھی کہ ڈاکو کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو ہلاک کر دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو گے، اللہ کے بتائے طریقے پر چلو گے، تو ہم تمہارے لیے دنیا میں بھی ترقی دیں گے، دنیا کا امام بنائیں گے۔ لیکن یہ اللہ کے امام بننے کے بجائے اللہ کی باغی بن گئی قوم یہ، اور ان اللہ کی نافرمان بنی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو درخت اس نے سوا سبیل کھو دی۔ انہوں نے اپنی یعنی اللہ کے راستے، سیدھے راستے کو کھو دیا اور ٹیڑھے راستے پر چل کر اللہ کے باغی بن گئے، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ان کرتوتوں سے ہماری ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے، اور ان کی صحبت سے محفوظ رکھے، اور ان کے کرتوتوں سے محفوظ رکھے، ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ دنیا کے حالات جس طرف جا رہے ہیں آج، اس کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پوری دنیا پر اسرائیل چھائے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل چھائے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے آج پوری دنیا کی مملکتیں، مسلم مملکتیں، 57 مسلم حکومتیں ہیں، لیکن وہ پوری کی پوری یہودیوں کی تابع فرمان ہے، جس کی وجہ سے دنیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے مالا مال کیا ہے مسلم مملکتوں کو، لیکن مسلم مملکتیں آج یہودیوں کی تابع فرمان بنی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، لیکن آج ہم نے اس اللہ کی کتاب کو بھلا دیا ہے اور ان کو اپنا ساتھی اور رفیق بنا لیا ہے، جس کی پاداش میں دنیا میں آج ہم سزا پا رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام خزانے مسلم حکومتوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مملکت ایسی نہیں ہے کہ وہ محکوم یعنی مجبور و بے بس ہو، ان کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خزانے انڈیل دیے ہیں۔ لیکن یہ ان باغی قوموں کا جو اللہ کی مغضوب قوم ہے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور انہی کے طرف انہی سے رفاقت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا ارشاد فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے باغی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور جس کی بدولت آج دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین کر ہمارے سپرد امامت دی ہے دنیا کی، ہم نے، اور جس کی بنیاد پر دنیا پر ہم نے حکومت کی، دنیا پر امامت کی، دنیا ہمارے
ہمیں مانتی تھی، ہمارے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی تھی، آج ہم اس چیز کو بھلا دے کر ہم ان کے تابع فرمان بنے، ان کو رفیق بنا رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم دنیا میں ذلیل خوار ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلیل حرکتوں سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کی حفاظت کرے، اور جو لوگ اس میں اللہ کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کرے، اس کے راستے میں جو جدوجہد کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد۔ امتیاز دواخانہ، گھنگرو باندھنے والے ڈاکٹر کا دعا اور دوا کے ذریعے علاج۔ چھوٹے بچے ڈر جائیں، دانت نکلتے وقت تکلیف کا ہونا، نیند کا نہ آنا، نظر کا لگ جانا، خے ہونا، زیادہ رونا، اس کے علاوہ بڑوں کے لیے گیسز، بھوک کا نہ لگنا، گھٹنوں میں درد، بواسیر کے علاوہ مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ تمام زنانہ امراض کا گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے علاج۔ ربط قائم کرے، اوقات کار صبح 11 بجے دن سے شام 8 بجے تک۔ ملنے کا پتہ نزد مدینہ مسجد، پرانا بس اسٹینڈ، بودھن۔ فون نمبر 9908376173۔